السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن المہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فسلم علیہ فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر. الحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة. معزز سامعین کرام، پچھلے کئی درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے وضو کرنے کے طریقے کو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے پہلے پیش کر دیا ہے. سامعین کرام، اس سے پہلے کے کچھ درسوں میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ آدمی موضوع پر مسح کر سکتا ہے، اور موضوع پر مسح کرنے کی جو طریقے ہیں، جو اس سلسلے میں جو کنڈیشنز ہیں جو شریعت کی طرف سے ہے، وہ تمام باتیں ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھا ہے. یاد رکھیے، جو درس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ خالص علمی نہج پہ یہ درس ہے. اس میں زیادہ تر سیکھنے کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتوں کے لیے اور بھی بہت سارے دروس ہیں، لیکن اس میں علمی باتیں زیادہ ہیں. لہذا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی باتیں پیش کریں. کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم. علم تعلم سے آتا ہے. تعلم، یہ تعلم کا جو لفظ ہے عربی گرامر کے حساب سے تعلم یہ باب تفاعل سے ہے. یہ ایک مخصوص فارمیٹ ہے عربی زبان کا، تفاعل. اور تفاعل کے وزن پہ جو صیغے آتے ہیں، تفاعل کے باب سے جو صیغے آتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی چیز کو بتدریج کرنا. بتدریج کا مطلب ہوتا ہے پہلے چھوٹا درجہ، پھر اس کے بعد بڑا درجہ، پھر اس کے بعد بڑا درجہ، پھر اس کے بعد بڑا درجہ. تو اس کو کہتے ہیں بتدریج کرنا. تو تعلم کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرنا. کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرنا؟ تاکہ جو علم آج ہم سیکھیں اس کو ہم پختہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی آپ کے سامنے درس پیش کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ جو ہمارا آڈیو ہے اس کو پھر بعد میں سنیے، اور سن کر کے جو باتیں بیان کی گئی اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے. اور پھر جب آپ وضو کریں تو اس طرح سے وضو کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ جب پریکٹیکلی کریں گے، عملی طور پر، تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گا. تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بتلا دی گئی ہیں. اب آج کے درس میں اور آج کے بعد جو دروس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ وضو کن کن موقعوں پر کرنا افضل ہے. کب وضو کریں گے تو زیادہ افضل ہوگا، زیادہ مستحب ہوگا، زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، زیادہ ہم کو اجر و ثواب ملے گا. وہ کون کون سا وقت ہے، وہ کون کون سی گھڑی ہے، وہ کون کون سے کام ہے جس کے لیے وضو کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی روایت ہے. سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 17. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پیشاب کر رہے تھے. آپ کے پاس سے مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ گزرے اور اسی حالت میں سلام کیا. تو مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ نے جب سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب نہیں دیا. اور جب استنجا سے فارغ ہو گئے، پیشاب سے فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کر کے ان کے پاس آئے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں وضو سے میرا وضو نہیں تھا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کروں. تو دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دوں یا کوئی ذکر کروں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر روایت کیا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ہر وقت،
چاہے جیسے بھی حالت ہوتی تھی ذکر کیا کرتے تھے. تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ اگر اللہ کا ذکر کرنا ہو تو بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وضو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے. وضو کر کے اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ بے وضو ہیں اور آپ کو کوئی سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا اور بعد میں وضو کر کے آپ نے اس کا جواب دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہو اور آدمی اگر اس وقت وضو کرتا ہے، قرآن کریم پڑھنا ہو، دوسرے تسبیحات اگر گننے ہوں یا اس طرح کے کوئی ذکر و اذکار کرنے ہو، اگر اس کے لیے اگر آدمی اسپیشلی وضو کرتا ہے تو یہ نہایت افضل اور مستحب عمل ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ بھی بڑا ہی مستحب اور افضل عمل ہے. حالانکہ ہم نے پہلے بتلایا تھا کہ اگر آدمی ایک بار وضو کرتا ہے، ظہر کے وقت وضو کیا اس نے، عصر کے وقت بھی اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کا وضو ہے اس کے بعد بھی وہ وضو کرتا ہے تو یہ نہایت افضل عمل ہے، یہ بہت ہی افضل عمل ہے. کیونکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صحیح الترغیب الترہیب، کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 200. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم عند كل صلاۃ بوضوء. اگر میری امت کے اوپر شاق نہیں گزرتا، ان کو اگر تکلیف ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے میں وضو کرنے کا حکم دیتا. ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیتا. کیا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اگر آپ باوضو ہیں، اس کے باوجود نماز کا وقت آ گیا اور اس وضو کے اوپر آپ نے مزید وضو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت کے اوپر آپ نے عمل کیا جس کی وجہ سے یہ عمل بڑا افضل ہو گیا. تو اگر وضو ہے اس کے باوجود اگر آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ بڑا افضل عمل ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ہر چیز کے لیے وضو کرنا. مثلا ابھی ہم لوگ نماز پڑھ چکے، اب اس وقت سے رات بھر ہم لوگ رہیں گے، نماز نہیں پڑھنا ہے. جب بھی آپ نے استنجا کیا تب آپ نے وضو کیا، یہ بھی بڑا افضل عمل ہے. یعنی وضو نہیں ٹوٹنا ہے. استنجا کیا پھر وضو کر لیا، پھر استنجا کیا پھر وضو کر لیا، یہ بڑا ہی افضل عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح الترغیب الترہیب، کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 201. برادر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آخر تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے رات کو جب جنت کے اندر میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سے آگے تم کو دیکھا، آخر کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ یقیناً میں نے رات کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور میرے آگے تمہارے جوتے کی آواز آ رہی ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل تو میری نظر میں نہیں ہے، لیکن عمل میری نظر میں یہ ہے کہ جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً میں وضو کر لیتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کا اگر وضو ٹوٹا، ابھی اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، اس کے باوجود استنجا کرنے کے بعد یا ریاح خارج ہونے کے بعد وہ جا کر کے وضو کر لیتا ہے تو یہ بڑا ہی افضل عمل ہے اور یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے. لہذا ایسے وقت میں بھی وضو کر لینا چاہیے. سامعین کرام، ابھی اور بھی باتیں اس سلسلے میں جو کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ابھی یاد رکھیے سب سے پہلی بات کہ بے وضو نہیں بلکہ باوضو ہو کر کے ذکر کرنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے. اسی طرح سے ہر نماز کے لیے وضو کرنا اگرچہ آدمی باوضو ہے یہ بھی بہت ہی افضل اور مستحب عمل ہے. اسی طرح سے جب بھی وضو ٹوٹ جائے، استنجا کی وجہ سے ہو یا دوسری وجہ سے ہو، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لینا یہ بھی مستحب اور افضل عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر
خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.